ایک چھوٹا سا سوال ہے، شادی نکاح والے دن میں لڑکی کی طرف سے کھانے کا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسا کہ آپ نے دوسرا سوال کیا شادی کے کھانے کے تعلق سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کے 4 صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے، آپ کے صحابہ کے کئی نکاح ہوئے. کسی بھی جگہ رسول اللہ نے شادی کے کھانے کی دعوت کی اجازت دی، یا رسول اللہ نے اپنے 4 بیٹیوں کی شادی میں شادی کا کھانا دیا، یا آپ اپنی 11 شادیوں میں شادی کا کھانا لیا، یا آپ کے صحابہ بھی شادی کا کھانا لیے، اس طرح کی صحیح حدیث تو چھوڑو، ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہاں بھی. تو یہ ایک پہلی دلیل ہے کہ خود رسول اللہ نہ اپنے عمل کے ذریعے سے، نہ اپنے بیٹیوں کی شادیوں میں عمل کے ذریعے سے، نہ صحابہ کے ذریعے سے شادی کے کھانے کا کوئی سسٹم نہیں دیا. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل کیا ہے غور کرنے کی؟ اللہ کے رسول نے مہر کے تعلق سے یہ کہا کہ مہر معاف نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے پاس جتنی رقم ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. اگر مہر کا رقم آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنا موبائل بیچو، گاڑی بیچو، جس طرح حضرت علی نے اپنی زرہ بھیج دی ہے تو اسی طرح. تیسرا اصول رسول اللہ نے کیا کہا؟ اگر بیچنے کے لیے کوئی سامان آپ کے پاس نہیں ہے تو جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن یاد دلوا دو. تو پہلی چیز پتہ یہ چلا کہ مہر معاف نہیں ہے، مہر ادا کرنا ہے. ولیمے کے تعلق سے رسول اللہ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے ولیمہ کرو، استطاعت نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں سے کہو کہ اپنا اپنا کھانا لے کر آئے، ہم ہمارے گھر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو اب غور کرنے کی بات کیا ہے مظہر صاحب کہ اللہ کے رسول نے جہاں مہر کے تعلق سے کہا کہ مہر معاف نہیں ہے، دینا ہی دینا ہے کسی بھی ایک شکل میں، ولیمے کے تعلق سے کہا کہ ولیمہ معاف نہیں ہے، کسی بھی شکل میں دینا ہی دینا ہے. اگر اسی طرح شادی کے دن لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھانا یا لڑکی کے باپ کو شادی کا کھانا کھلوانا امت کی بیٹیوں کے لیے اگر خیر ہوتا، کیا رسول اللہ اس کا حکم نہیں دیتے؟ کیا رسول اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے؟ جبکہ رسول اللہ مہر کے تعلق سے اور اسی طرح ولیمے کے تعلق سے اتنا سخت حکم فرماتے ہیں، تو کیا شادی کے کھانے کے تعلق سے حکم نہیں فرماتے؟ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ رسول اللہ نے شادی کے کھانے کا کوئی اجازت ہی نہیں دی. اور تیسری دلیل آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کئی ایسے دن گزارے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. اپنے گھروں پر جا کر پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیوی نے کہا کہ اب گھر پہ کھانا کچھ نہیں ہے. دوسرے گھر، تیسرے گھر، اس طرح کئی گھر چلے گئے، پوچھے کھانے کے لیے کچھ ہے، سارے مکان والوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا کہ آج میں روزہ رکھ لوں گا. مطلب سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس دور میں صحابہ کے گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی تھی؟ ہمارے دور میں تو ایک ایک شادی کے اوپر ہم جا کے اٹک جاتے. صحابہ تو 4 4 شادیاں کرتے تھے. اس حساب سے اگر دیکھ لے، اگر صحابہ کے گھروں میں شادیاں ہو رہی تھی تو مہمانوں کے لسٹ میں رسول اللہ سے بڑے مہمان کون ہوتے ان کو؟ کیا وہ رسول اللہ کو کھانے کی دعوت نہیں دیتے؟ رسول اللہ کو بھوکا رہنے کی نوبت ہی کیا آتی تھی؟ حالانکہ ایسے کئی واقعات گزرتے، کئی دن ایسے گزرے رسول اللہ پیٹ کو پتھر باندھ کر گزارا کیے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، وہاں اگر شادیاں ہو رہی تھی تو کیا رسول اللہ کو دعوت نہیں ملتی؟ یقیناً ملتی، لیکن وہاں شادی کے کھانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. شادی کرنا تو پبلک کو جمع کرو، پوری گیدرنگ کرو، 1000 لوگوں کو جمع کرو، لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانے کی دعوت کھلاؤ. یہ سسٹم تھا ہی نہیں اس دور میں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ شادی یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے. آپ کو شادی کرنا ہے، بس 4 اصول جو اسلام نے بتائے کہ لڑکی لڑکا دونوں کی رضامندی ہو، لڑکی کی طرف سے ولی ہو، 2 گواہ ہو، اور نقد مہر ادا کیا جائے. جہاں یہ 4 شرائط مکمل ہوتے ہیں آپ کسی جگہ بیٹھ کر نکاح کر دو. لیکن ان تمام 3 بنیاد پر، ان 3 دلائل کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے تو شادی کے کھانے کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، بالکل دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے. اور دلچسپ بات میں بتاؤں، اگر جہیز کا معاملہ دیکھ بھی لیے، مشکل سے جہیز 2 لاکھ سے 3 لاکھ کا بنتا آج کے دور میں، لیکن شادی کے کھانے 5 لاکھ سے 10 لاکھ کے نکل رہے. آپ حیدرآباد کا دیکھیے، ایک ایک شادی خانہ 2 لاکھ سے کم کا نہیں ہے حیدرآباد میں. اور حیدرآباد میں شادی کے کھانوں پر 5 لاکھ سے کم کوئی دعوت ہی نہیں ہوتی. شادی کا کھانا ایک ٹائم کھا کر کل صبح فلش میں چلے جانے والا ہے ٹوائلٹ میں، اس کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کروائے جا رہے ہیں آج. تو یہ دوسرا اصول، شادی کے کھانے کا کوئی رواج اسلام کے اندر نہیں ہے. اب اس کا بھی وہی اصول ہے کہ جب جو اصول رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے تو اس میں شرکت بھی کسی طرح سے جائز نہیں ہو سکتی ہے. آمین ویاک.